سامعین و ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 سال وہ بیمار ہونے کی وجہ سے حج پہ نہ جا سکے، اور اسی سال باغیوں نے بلوائیوں نے ان کے گھر کا ذی الحجہ کے اندر محاصرہ کر لیا اور ان سے خلافت چھیننا چاہی، حتیٰ کہ کافی دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مکمل ڈیٹیل مختصر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میری گفتگو کو بھائیوں سنیں اور آگے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو شیئر بھی کریں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت مروان بن حکم فرماتے ہیں، جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی، اس سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس سے بناؤں؟ اس پر وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے کہ وہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ غالباً زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کی طرف رجحان ہے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہی ان سب کے لیے بہتر ہے، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 3717 نمبر۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ، کہ اے عثمان شاید تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے، اگر لوگ تم سے وہ قمیض اتروانا چاہیں تو ان کے لیے وہ قمیض نہ اتارنا۔ یہ سنن ترمذی کے اندر 3705 نمبر لفظ ہیں۔ یہ لوگ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے یہ لوگ کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ گھر میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جو وہاں داخل ہوتا وہ مقام بلاغ پر بیٹھے لوگوں کو باتیں سن سکتا تھا۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ گئے اور پھر ہمارے پاس آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ امیر المومنین اللہ عز و جل ان کی جانب سے آپ کو کافی ہوگا۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد اس کا انکار کرے، دوسرا وہ آدمی جو شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، اور تیسرا وہ جو بغیر قصاص کے کسی کو قتل کرے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی زمانہ اسلام میں، اور نہ ہی جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے اپنے دین کو بدلنے کی تمنا کی ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے،
تو پھر وہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر 4502 نمبر روایت ہے، اور اس کو البانی صاحب نے صحیح بھی کہا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی، کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کیا کہ جس وجہ سے ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہ باغیوں کی اور یہ بلوائیوں کی ایک سازش تھی جس وجہ سے کہ وہ ان کو خلافت سے اتروانا چاہتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا باغیوں سے لڑائی سے گریز کرنا، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے، ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا تھا، باغی باہر آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام آپ کو ان سے لڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم ان باغیوں سے لڑنا حلال ہے، ان باغیوں سے جنہوں نے سیدنا عثمان کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان سے لڑنا حلال ہے، آپ حکم دیجئے ہم ان سے لڑیں گے۔ ایسے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر لڑائی سے گریز کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص پر میری سماع اطاعت واجب ہے میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ اور ہتھیار روکے رکھے۔ آج میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہتھیار اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھے۔ یہ تاریخ المدینہ المنورہ 4 نمبر جلد ہے، 1208 نمبر اس کا صفحہ ہے، اور یہ اسناد بھی صحیح ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سکہ تابعی راشد بن کیسان ابو فرورہ عابسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب اپنے گھر میں قید کیا گیا تو انہوں نے پیغام بھیج کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، لیکن ان کے اہل خانہ میں سے بعض افراد نے انہیں باہر جانے سے روک دیا۔ ان کا موقف تھا کہ بیت خلافت کے راستے میں باغیوں کے کئی دستے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کا وہاں جانا ممکن نہیں۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی، آپ نے اسے اپنے سر سے اتارا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاصد کی طرف پھینک دیا اور فرمایا جو کچھ تو نے یہ معاملہ دیکھا ہے اس سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مطلع کر دینا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر مدینہ منورہ کے بازار احجاج پہنچے تو انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے عثمان کے ناحق خون سے برات کرتا ہوں، میں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ ہی کسی کو ان کے قتل پر ابھارا ہے۔ یہ الطبقات لابن سعد کے اندر یہ روایت ہے، 3 نمبر جلد 50 نمبر صفحے پہ۔ بلکہ یہی نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان پر لعنتیں بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ لعنت کے الفاظ ہیں کہ لعن اللہ قاتلات عثمان فی السہل والجبل والبر والبحر۔ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر میدانوں، پہاڑوں، خشکی اور تری میں لعنت کرے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، 37793 نمبر یہ روایت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ دوران محاصرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خواب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صبح کے وقت لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عثمان،
آج روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا، پھر آپ نے صبح کو روزہ رکھا اور اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا لفظ ہے، 30,510 نمبر یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلوم شہادت کا المناک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دوران محاصرہ کئی بار لوگوں کو سمجھا چکے تھے کہ کئی بار انہیں اللہ سے ڈراتے، ان کے سامنے اپنی پاک دامنی کا اظہار کرتے، انہیں قتل کرنے روکتے، مگر بقول سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ وہ مسلسل آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں مصحف قرآن مجید کھولے تلاوت فرما رہے تھے کہ اندر ایک آدمی داخل ہوا جسے الموت الاسود کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ کا گلا دبا دیا اور پھر دوبارہ گلا دبایا، پھر وہ بدبخت باہر نکلا اور کہنے لگا اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں ان کے حق سے زیادہ نرم کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ضعیف العمر تھے، اور اللہ کی قسم میں نے ان کا گلا دبایا یہاں تک کہ ان کی سانس کو یوں اکھڑتا ہوا دیکھا جیسے کسی سانپ کا سانس اس کے جسم میں ہوتا ہے، یعنی سانپ موت کے وقت تڑپتا ہے، ایسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیچارے تڑپے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور آدمی اندر داخل ہوا، اس ظالم نے آپ پر وار کیا جو آپ کے ہاتھ پر لگا، جس سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قرآن مجید کی سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک سورتوں کو لکھا۔ ایسے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف برداشت نہ کر سکے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ اس دنیا فانی سے چھوڑ کر دار الآخرہ کی طرف چل بسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکہ تابعی عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے لفظ فرمائے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے ہیں، 37,690 نمبر روایت تھی، صحیح روایت ہے۔ سکہ تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت پہلا قطرہ جو خون کا تھا قرآن مجید کی اس آیت مبارک پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورۃ بقرہ کی 137 نمبر آیت ہے۔ یہ تاریخ مدینہ کے اندر 4 نمبر جلد ہے، 1310 نمبر صفحہ، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو بھائیوں، اس طرح المناک واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھیننے کی وجہ سے باغیوں نے، بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ ذی الحجہ کا وہ مہینہ تھا۔ اس میں مختلف روایات ملتی ہیں، کچھ 12 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، کچھ 17 کو، کچھ 18 کو۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ایک المناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور انہوں نے جو کام کر دیے، مسلمانوں کے لیے کام کیے، مسجد نبوی کی توسیع کی، اور اس کے علاوہ پانی مسلمانوں کے لیے میسر نہیں تھا، میٹھے پانی کا کنواں انہوں نے خرید کے دیا تھا، اور 100 اونٹ انہوں نے مسلمانوں کے لیے دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ غنی کا لقب انہوں نے پایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔